بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ لیکن جی، احد چیمہ نے ایک بار پھر سے حکومت کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ایسی مشکل میں ڈالا ہے کہ بیچاری حکومت وضاحتیں دیتی پھر رہی ہے۔ عطا تارڑ جو ہے وہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آ کے حکومت کی وضاحتیں دے رہے ہیں، اور وہ بھی جھوٹی وضاحتیں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ احد چیمہ کا سکینڈل کیا ہے، کیا معاملہ ہوا، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اور پی ٹی آئی کے لیے جناب اچھی خبریں ہیں، ایک نہیں دو نہیں تین اچھی خبریں ہیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ مراد سعید کی بھی واپسی ہوئی ہے، اور یہ واپسی کوئی ایویں شیویں نہیں ہوئی، بلکہ دھڑلے کے ساتھ گج وج کے جس کو کہتے ہیں نا، وہ واپسی ہوئی ہے مراد سعید کی۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ مراد سعید اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، آئیں گے نہیں، الیکشن کمیشن کو چپ لگ گئی عدالت میں۔ بڑی مزے کی سٹوری ہے، میں آپ کو سناتا ہوں آگے چل کے کہ کیا ہوا عدالت میں۔ اس کے علاوہ سائفر کیس جس کے پرخچے اڑ گئے ہیں، یہ سائفر کیس نہیں اڑا بلکہ سائفر کیس کے چیتھڑے اڑ گئے ہیں۔ جج بھی حیران ہیں، پروسیکیوشن بھی حیران ہے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ سائفر کیس میں۔ اور جس طرح سے سلمان صفدر نے یہ تمام تر کیس بنا کر جو ہے وہ پیش کیا عدالت میں، ان کے دلائل ابھی بھی چل رہے ہیں، تو امید یہ ہے کہ ایک دو دن کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی اچھی خبر کوئی آنے والی ہے، عمران خان کے لیے بڑی اچھی خبر آنے والی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ بات کریں گے، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا، کیونکہ اسی وجہ سے آپ کا اور میرا یہ رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ قائم رہے گا۔ تو سب سے پہلے جناب اچھی خبروں کی بات کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے ایک نہیں دو نہیں تین اچھی خبریں ہیں۔ وہ اچھی خبریں ہیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے۔ پشاور سے جتنے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے نا سینٹ انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ الیکشن کمیشن نے سارے مسترد کر دیے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی منظور نہیں کیا تھا، الیکشن کمیشن نے سارے مسترد کر دیے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ جب ٹرائبونل میں گئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کا جو الیکشن ٹرائبونل قائم کیا گیا تھا سینٹ انتخابات کے حوالے سے، وہ کاغذات وہاں جا کر اب منظور ہو گئے ہیں، اور سارے کے سارے منظور ہوئے ہیں۔ مراد سعید والا جو معاملہ تھا نا، وہ بڑا مزے کا ہوا ہے۔ ہوا کیا وہاں پر، اب مراد سعید کے وکیل وہاں پر آئے عدالت میں، الیکشن کمیشن کے وکیل وہاں پر آئے، مراد سعید کے وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی کہ جناب یہ اعتراض عائد کیا گیا ہے تو آپ یہ کاغذات منظور کریں۔ اس موقع پر جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی مراد سعید تو اشتہاری ہیں، وہ تو مفرور ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے کاغذات جو ہے وہ مسترد کیے گئے تھے۔ یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو کاغذات پر دستخط ہیں وہ بھی مراد سعید کے نہیں ہیں، کیوں وہ اشتہاری ہیں، یہ دستخط کسی اور نے کر دیے ہیں، اور اسی وجہ سے الیکشن کمیشن نے کاغذات مسترد کیے تھے۔ اس پر جو ہے وہ جو مراد سعید کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم نے جو دستخط ہیں یہ مراد سعید کے ہی کروائے ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ ویڈیو موجود ہے۔ ایک ویڈیو بھی ہم نے بنائی تھی جس وقت یہ دستخط کیے گئے تھے، اور وہ ویڈیو بطور ثبوت آر او آفیسر کو بھی دکھائی گئی تھی جس وقت یہ کاغذات جو ہے وہ پیش کیے گئے تھے۔ یہ مراد سعید کے وکیل کی جانب سے جو ہے وہ عدالت میں کہا گیا۔ تو جو جج تھے نا الیکشن ٹرائبونل کے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ اشتہاری ہیں، اگر وہ مفرور ہیں تو ضمانت لے لیں۔ اس پر جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی مراد سعید چونکہ اشتہاری ہیں وہ نہیں آئیں گے، وہ گرفتاری کے خوف سے چھپے ہوئے ہیں۔ اس پر جو مراد سعید کے وکیل تھے انہوں نے نہلے پر دہلا مارا۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر عدالت ابھی ضمانت دے دیتی ہے، یہ مراد سعید کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت ابھی مراد سعید کی ضمانت دے دیتی ہے تو میں ابھی 5 منٹ میں مراد سعید کو یہاں پر لے آؤں گا، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر میں 5 منٹ میں نہ لا سکا مراد سعید کو تو میں وکالت چھوڑ دوں گا، یہاں تک انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مراد سعید پشاور میں ہی موجود ہیں، جو 5 منٹ میں لانے کا دعویٰ کر رہے تھے ان کے وکیل، تو مراد سعید پشاور میں ہی موجود ہے۔ تو پھر جناب ان تمام تر دعووں وعدوں کے بعد اور ان تمام تر دلائل کے بعد کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ بالآخر مراد سعید کے جو کاغذات ہیں وہ منظور کر لیے گئے اور تمام تر اعتراضات دور کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل وہاں پر پھر کچھ کہہ ہی نہیں پائے، ان کو تو چپ لگ گئی وہاں پر، تو یہ کاغذات جو ہے وہ منظور ہو گئے۔ یہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی فتح ہے۔ مراد سعید اگر سینیٹر بن جاتے ہیں، وانے بالا میں آ جاتے ہیں، تو ان کی زندگی جو ہے وہ کسی حد تک آسان ہو جائے گی، کیونکہ سینیٹر کو گرفتار کرنا پھر اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک پورا پروسیس جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو مراد سعید اگر سینیٹر بن جاتے ہیں، اور وہ بن جائیں گے
خیبر پختونخوا سے وہ سینیٹر بن جاتے ہیں تو پھر ان کی زندگی جو ہے وہ کچھ آسان ہو جائے گی۔ اچھا جی، دوسری اچھی خبر یہ ہے، ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اعظم خان سواتی، ان کے بھی کاغذات جو ہے وہ مسترد کیے گئے تھے، تاہم ان پر بھی اب اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں اور وہ کاغذات بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ اور ایک تیسرے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ تھے اظہر مشوانی، جو کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کے بھی ہیڈ رہ چکے ہیں۔ اظہر مشوانی کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا، اٹھا لیا گیا، غائب کر دیا گیا۔ اظہر مشوانی خود بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل حالات سے گزرے، تو اظہر مشوانی کے کاغذات پر بھی اعتراضات جو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور امید ہے کہ ان کے کاغذات بھی جو ہے وہ منظور ہو جائیں گے اس حوالے سے جو بھی جو ہے وہ فیصلہ آئے گا۔ تو یہ جناب اچھی خبریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئی ہیں۔ دوسری جانب احد چیمہ والا معاملہ جناب بڑا سنگین ہو گیا ہے۔ احد چیمہ کا جو سکینڈل ہے نا وہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا، اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ حکومت اس پر وضاحتیں دیتی پھر رہی ہے، اور جھوٹی وضاحتیں۔ عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں آ کے وہاں پر۔ ہوا کیا تھا، یہ فیس معافی کے حوالے سے جو ہے وہ درخواست آئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ فیس جو ہے وہ معاف کریں۔ اس پر انٹروین کیا گورنر پنجاب نے اور ان کی جانب سے جو ہے یہ فیس معاف کروائی گئی، جس پر پرنسپل تھامسن جو ہے وہ مستعفی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انٹرونشن جو گورنر پنجاب کی ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، پالیسی سے ہٹ کر ہم کسی کو فیور نہیں دے سکتے ہیں، لہٰذا اس پر وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہی مستعفی نہیں ہوئے بلکہ مینجمنٹ کمیٹی کے ایک سینئر ممبر ہیں بابر علی، وہ بھی مستعفی ہو گئے۔ یہ وہی مینجمنٹ کمیٹی ہے جس کے بارے میں عطا تارڑ، میں نے کہا نا کہ جھوٹ بول رہے تھے آگے، عطا تارڑ نے کہا تھا کہ یہ جو فیس معاف ہوئی تھی نا یہ مینجمنٹ کمیٹی کے ارکان کی حمایت کے ساتھ ہوئی تھی، ان کی جانب سے اپروول کے ساتھ جو ہے یہ فیس معاف کروائی گئی تھی، لیکن جو سینئر مینجمنٹ کمیٹی کے سینئر ممبر ہیں وہ مستعفی ہو گئے۔ بابر علی نے تو یہ بھانڈا پھوڑ دیا کہ جناب یہ ان کی بھی حمایت نہیں تھی، ان کا بھی اپروول نہیں تھا، اور انہوں نے بھی بابر علی نے بھی وہی گراؤنڈ لیا جو کہ پرنسپل تھامسن نے لیا تھا کہ جو گورنر پنجاب کی انٹرونشن تھی وہ غیر قانونی تھی، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ جو گورنر پنجاب نے انٹرونشن کی ہے اور یہ کہا گیا کہ جی فیس معاف کی جائے اور فیس معاف ہو گئی ہے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین صورتحال اختیار کر گیا، جس پر پرنسپل تھامسن بھی مستعفی ہو گئے اور مینجمنٹ کے کمیٹی کے سینئر ممبر بابر علی بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، کروڑوں روپے کی یہ دہاڑیاں لگاتے ہیں، کروڑوں روپے کماتے ہیں اور بچوں کی فیس یہ معاف کروا رہے ہیں۔ ایسے جو ہے وہ کیا ان کو کہا جائے کہ خیانت کرنے والی یہ لوگ ہیں، ایسے جو ہے وہ لوگ ہیں کہ فیس بچوں کی دینا نہیں چاہتے ہیں۔ لاہور میں گھر پر بھی غیر قانونی قبضہ کیا ہوا جہاں پر یہ رہائش پذیر تھے، اسلام آباد میں ہیں وہاں پر بھی انہوں نے گھر لیا ہوا، پھر ان کے بچے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسلام آباد میں ہیں، یہاں پر جو ہے انہوں نے سیٹیں ریزرو کی ہوئی ہیں، وہ سیٹیں بھی چھوڑ نہیں رہے ہیں، آکوپائی کی ہوئی ہیں وہ سیٹیں، اور اس کے بعد فیس بھی معاف کروا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ خود کماتے ہیں اور یہ فیس معاف کروا رہے ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، کیا کہا جائے۔ اس کے بعد پھر گورنر صرف یہاں پر بات نہیں رکتی بلکہ گورنر ہاؤس سے بھی وضاحتیں آ رہی ہیں۔ گورنر پنجاب کی جانب سے یہ وضاحت دی گئی کہ جو پرنسپل تھامسن تھے وہ تو آلریڈی مستعفی ہو چکے تھے، انہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ اگست تک کنٹینیو کریں تو وہ ہمارے کہنے پر کنٹینیو کر رہے تھے، استعفیٰ انہوں نے پہلے دے دیا ہوا تھا۔ تو یہ ایسی بھونڈی قسم کی وضاحتیں جو ہے وہ پنجاب گورنر پنجاب اور وفاقی حکومت جو ہے وہ دے رہی ہے۔ ڈیمانڈ اب یہ کی جا رہی ہے، مطالبہ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ احد چیمہ مستعفی ہوں۔ یہ جو کام انہوں نے کیا نا، یہ جو اتنا سنگین معاملہ جو سامنے آیا ہے، اتنے بڑے استعفے سامنے آ گئے ہیں، اس کے بعد احد چیمہ مستعفی ہوں، معافی مانگی انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے وہاں پر۔ تو یہ جناب صورتحال رہی۔ آخر میں جناب سائفر کی بات کر لیتے ہیں۔ سائفر کا معاملہ جو ہے وہ اب ایسا سیدھا ہوا ہے کہ اس میں تمام تر جو ہے وہ چیتھڑے اڑ کر رہ گئے ہیں۔ وہ کیس نہیں اڑا بلکہ اس کے چیتھڑے اڑ گئے ہیں۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل یہ 2 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے۔ تو اس موقع پر سوال یہ کیا گیا کہ جناب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ سائفر ہے کیا، سائفر کا متن کیا ہے، اور اس سے دشمن کو کیسے فائدہ ہوا۔ یہ بھی کہا گیا کہ سارا کیس صرف ایک ڈاکومنٹ کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کا سبجیکٹ ہی کسی کو پتہ نہیں ہے، جس کا متن ہی کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ کیا ڈاکومنٹ ہے وہ ریکارڈ پہ بھی نہیں ہے، اور اس پر سزا بھی جو ہے وہ دی گئی۔ یہ جب پروسیکیوشن سے پوچھا گیا تو وہ بھی اس پر خاموش تھے، وہ بھی اس پر کوئی جواب نہیں دے سکے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے جو ہے نا بڑا مضبوط کیس بنا کر اس وقت عدالت میں پیش کیا ہے۔
بیشر سلمان صفدر جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، اور ان کی جانب سے ابھی بھی دلائل چل رہے ہیں. ابھی مزید ان کے ایک دن جو ہے وہ دلائل چلیں گے، اور امید ہے کہ یہ معاملہ جس طرح سے اب سیدھا ہو گیا نا، اب ایک دو دن میں بڑی کوئی اچھی خبر آنے والی ہے عدالت سے عمران خان کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں، کیونکہ عدالت بہت زیادہ کنونسڈ دکھائی دے رہی ہے کہ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے، اس پر جو سزا دی گئی تھی وہ سزا کا گراؤنڈ ہی صحیح نہیں تھا. وہ جو متن تھا وہی سامنے نہیں آیا، جو سائفر تھا وہی ریکارڈ پر نہیں ہے، اور جو جب سزا دی گئی تو اس میں جو ورڈ استعمال کیا گیا وہ بھی کاپی کیا گیا تھا کہ سائفر کی کاپی گم ہوئی ہے یا سائفر کی کاپی جو ہے وہ وہاں سے نکلی ہے. تو اس پر ٹرائل کورٹ نے جو ہے وہ سزا دے دی. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اس پر چیف جسٹس عامر فاروق کے کچھ ریمارکس ہیں، اہم ریمارکس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ کہا گیا کہ جی یہ کرمنل کیس ہے جس کا ڈاکومنٹ ہی ریکارڈ پر نہیں ہے، ڈاکومنٹ جس کے غلط استعمال یا ٹوسٹ کرنے کا الزام ہے، اس کا متن ہی ریکارڈ پر نہیں ہے. یہ سول کیس نہیں ہے بلکہ کرمنل کیس ہے، اور مفروضوں پر نہیں جا سکتے، اور بغیر کسی شک و شبے کے پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہے. یہ عدالت کی جانب سے، چیف جسٹس کی جانب سے جو ہے وہ ریمارکس آ رہے ہیں. پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس کوڈڈ ڈاکومنٹ تک بانی پی ٹی آئی کی کسی سٹیج پر رسائی تھی، یہ انہوں نے پوچھا. سلمان صفدر نے کہا کہ جی کوئی رسائی نہیں تھی، نہ ہی ایف آئی اے کا یہ کیس ہے، سائفر سیکیورٹی کا سیکرٹ کوڈ تک تو رسائی ہی نہیں، تو کیسے سسٹم کمپرومائز ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں عدالت کے سامنے درخواستیں ایسی ہائی لائٹ کروں گا کہ وہ کیا ہیں، کہ ہم نے ٹرائل کورٹ کو سائفر گائیڈ لائن کی درخواست دی تھی جو کہ مسترد کر دی گئی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں. جسٹس عامر فاروق کہتے ہیں کہ سارا کیس ایک ڈاکومنٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، وہ ڈاکومنٹ ریکارڈ پر نہیں ہے، اور کم از کم متن ہی ریکارڈ پر نہیں ہے. یہ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ ریمارکس دیے گئے. تو ایسے میں اب عدالت کے جو ریمارکس آ رہے ہیں تو لگ یوں رہا ہے کہ عدالت جو ہے نا فلی کنونسڈ ہے اس وقت کہ جو سزا دی گئی تھی وہ ایک غلط سزا تھی ٹرائل کورٹ کی جانب سے جو دی گئی تھی، اور سائفر کے حوالے سے جو معاملہ تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. اب اس میں کچھ بھی نہیں رہ گیا باقی. ایک دو دن مزید ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بڑا اچھا فیصلہ اور بڑی اچھی خبر جو ہے وہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے سننے کو مل سکتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ جلد اس پر فیصلہ آئے گا اور عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو اس میں ریلیف مل جائے گا. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.